عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کے سسٹم میں اس وقت نہ جائیں، کیونکہ بہت سارے بے حیائی والے معاملات وہاں موجود ہیں، تو اگر ہم اس میں نہیں جاتے اور اگر ہم جو ہے تو ہم تعلیم کس طرح حاصل کریں، آگے کس طرح بڑھیں؟ دیکھیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے گناہ کا راستہ اختیار کرنے کی تو اجازت نہیں ملے گی نا۔ ماضی میں جو کام کیا ہے وہ گناہ تھا، تو جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہ گناہ تھا، توبہ تو گناہ کرتے ہی ہم پر لازم تھی۔ آپ بات چیت کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی سے ماحول ہے، ہمارا ایک مذہبی ماحول ہے، تو سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی ہے، تو یہ جو اگر کوئی جواب ملے گا تو دین، اسلام، قرآن، حدیث، فقہ اسی دائرے میں ملے گا۔ حقیقت یہ اگر یہ پرابلم نہ ہوتا تو ہم دارالمدینہ کا نظام لے کر بھی نہ آتے۔ ایجوکیشن سسٹم کی ہمارا حال ہو چکا ہے، کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو باقاعدہ جو ہے وہ ایسے تہواروں کو بھی سیلیبریٹ کر رہی ہیں جو ہمارے نہیں ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہیں۔ مائنڈ چینج کرنے کا جو میڈیم ہے نا، وہ میڈیا ہے۔ یہ ان کا تہوار ہے، یہ ان کی عید ہے، تو اب یہ کیوں مناتے ہیں، یہ منائیں نہ منائیں، ہم اس پر بحث نہیں کر رہے۔ ہم اپنے مسلمان ہیں نا، ہم اپنا کریں کہ ہماری جو عید ہے ہم منائیں، دوسروں کی جو عید ہے وہ ہم کیوں منائیں۔ آتش پرست یہ مناتے ہیں نوروز، جس کو عربی میں نئے روز بولتے ہیں، نئے روز، اور یہ ہندو جو ہیں یہ مناتے ہیں ہولی، دیوالی، شاید دیوالی مناتے ہیں، ہولی کھیلتے ہیں، اس میں کچھ ایسا ہے۔ اور بھی اپنے یوں ڈھونڈنے نکلیں گے تو غیر مسلموں کے اور بھی ان کے اپنے اپنے تہوار آئیں گے، تو مسلمان ہر جگہ کیوں جائے گا؟ اس کے لیے ہر جگہ مطلب ہے کہ وہ روک لگی ہوئی ہے، اس کو مطلب ہے کہ ان کے لیے یہ نو گو ایریا ہے، تو جانے کی شریعت نے ان کو اجازت نہیں دی ہے۔ تو اب فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے، کیونکہ یہ جو کرسمس ہے یہ تو بہت بعد میں اس نام سے یہ بعد میں تہوار چلا ہے، فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے البتہ دیگر جو یعنی کہ تہوار منائے جاتے ہیں ان کے بارے میں جزئیات مطلب یعنی کہ بیان فرمائے ہیں۔ تو میں آپ کو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ کتاب ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے صفحہ نمبر 444 تا 445 پر لکھا ہے، سوال: کفار کے تہوار کے موقع پر ان کو تحفے دینا کیسا ہے؟ یعنی یہاں ہولی دیوالی جیسے آ گئی، نوروز آ گیا، یہی کرسمس آ گیا کہ یہ کفار کے تہوار کہلاتے ہیں، یہ ان کے اپنے اپنے تہوار ہیں، تو کفار کے تہوار کے موقع پر ان کو تحفے دینا کیسا ہے؟ جواب: حرام ہے، اور اگر ان کے تہوار کی تعظیم کی نیت ہو تو کفر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، نئے روز مہرگان کے نام پر تحائف دینا حرام، اور کافروں کے تہواروں کی تعظیم یعنی رسپیکٹ مقصود ہو تو کفر ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، جس نے نئے روز یعنی آتش پرستوں کی عید نوروز کے دن مجوسیوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کی طرف اس دن کی تعظیم کی نیت سے، اس ڈے کی رسپیکٹ کی نیت سے کوئی تحفہ، گفٹ، مثلا فقط انڈا بھی اگر بھیجا تو اس نے کفر کیا۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ مطلب کرسمس میں دھوم دھام سے مبارکبادیوں کی ترکیبیں، اب باہر ملکوں میں کہاں جائیں گے غیر مسلموں کے؟ یہاں آپ کے باب المدینہ میں جگہ جگہ بینر لگے ہوں گے، سیاسی لیڈروں کے بینر لگتے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، تو فلاں، تو یہ شاید ووٹ لینے کے لیے اس طرح کے بیچارے کو مسائل نہیں پتہ ہوتے، لکھتے ہیں کہ فلاں برادری کو مبارک ہو۔ یہ حرام ہے، مبارکباد دینا حرام ہے، اس دن کے تعظیم کی نیت سے دی تب جا کر کفر ہے، اور ویسے ہی مروت میں مبارکباد دے دی تو اس کو کفر نہیں کہا جائے گا،
یہ حرام ہے، یہ ہے نا، ایسا ہی ہے کہ یعنی تعظیم نہیں کرتا. خالی مروت میں لوگ ایسا ہوتا ہوگا کہ مروت میں مبارکباد فون کرتے ہوں گے تو بلکہ یہ مطلب یہ کافر بھی مسلمان کو کہتے ہوں گے اس دن کا. جیسے ہمارے ہاں عید مبارک بولتے ہیں، عید مبارک، تو ہم بولتے ہیں خیر مبارک. تو یہ کافروں کو بھی ہمارے مسلمان بولتے ہوں گے ان کے ملکوں میں عید مبارک. تو وہ خیر مبارک یا غیر مبارک جو اس کو آتا ہوگا بول دیتا ہوگا. تو ان کو نہیں بولنا، یہ ان کے لیے عید مبارک نہیں ہے. عید مبارک مانے عید برکت والی ہے نا، عید کی برکتیں ہمیں ملے، اس طرح کے معنی اس کے بنیں گے عید مبارک کے. اس کو نہیں برکت ملے گی، غیر مسلم کو اس کو نہ کہیں، نہ اس کی شریعت میں اجازت. تو اب غیر مسلم آپ کو کہے گا، یہ پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے، ہیپی کرسمس ڈے یا ایسا کچھ وہ بولتے ہوں گے. تو اس میں وہ ایک پھر مسلمان بھی کچھ جھوم کے بولتے ہوں گے مسکرا کے اس کو اچھا لگانے کے لیے. اس کو نہیں جواب دیجیے. تو یہ مسلمانوں کو سمجھا رہو گے یہ آپ کا میٹر نہیں ہے، مطلب تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس میں ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمانی انداز ہی اپنانے. جتنوں نے ایسا کیا ہے یہ سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کریں، اڑی نہیں کریں. مجھے برا بھلا بولنے سے جہنم کا عذاب گہرا تو ہو سکتا ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں اس سے پیش آئی ہے. آپ یہ کیسی بات کرتا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں اپنے مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. دین اور اسلام کا حکم بیان کر یار میں شریعت قرآن و حدیث کا جو حکم ہے وہ بیان کیا. کسی بھی عالم دین سے اگر پوچھیں گے تو یہی بولے. اب کوئی بیوقوف آدمی اگر جا کر کھڑا بول دے کہ ہر ایک دوسرے کی عبادت نہیں، یہ اس کا میٹر ہے، اسلام کا میٹر نہیں ہے. اسلام منع کر چکا ہے اس کا. خالی نے اپنے ماننے والوں میں نعرے لگوانا تو سب کو آتے ہیں یار. میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں، سیریس بات کر رہا ہوں. الحمدللہ حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے. اب تو حاجی صاحب اس سے بہت آگے جو ہے بات جا چکی ہے. اور وہ تہوار جو کہ جن کے اندر ایک تو مخلوط گیدرنگ ہے دوسرے مذاہب کے، وہ بھی اختیار کر لیے گئے ہیں. اور وہ دین سے تو دوری ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. تو وہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ مطلب اس کو کوئی آر ہی نہیں سمجھ رہے اور اس میں انوالو ہوئے جا رہے ہیں. مطلب ایک بے حیائی کا ایک بازار جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے. آپ ایک تعلیمی ادارے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ مطلب مجھے بتائیے کہ یہ تو اب بچے کچھ ایک خاندان ہی رہ گئے، ورنہ اس کے علاوہ مطلب کہ اس طرح کے خرافات اور یہ اس طرح کی گیدرنگز یہ مطلب ایک ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہیں. دعوتوں میں، شادی میں، مختلف مواقع پر تو ہو رہا ہوتا ہے. ہوٹلوں کے اندر بکنگ ہو رہی ہوتی ہیں، ہوٹل کے اندر رومز بک ہوتے ہیں، ہالز بک ہوتے ہیں، ان سب میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مسئلہ یہ کہ ہم چونکہ تبلیغ سے پیچھے ہیں، نیکی کی دعوت سے پیچھے ہیں، اور یہ اس کو قبول کرنے میں حرج نہیں ہے. آپ جن چیزوں کو کر رہے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، اس کو روکے گا تو ہی رکے گا نا. صرف آپ کی میری گفتگو سے اگر یہ باتیں چینل پر آن ایئر ہو گئیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے اور چینجز آ جائے. تو یہ کیا انڈیویجولی چینجز آ سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے. لیکن جس لیول پر ہم اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو سب کو مل کر بہت بڑا کام کرنا پڑے گا. یہ جو گفتگو آپ لے کر چل رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ شادی بیاہ میں یا دیگر جگہوں پہ جو گفتگو جو خرافات یا دیگر ہوتی ہیں وہ آپ مختلف مواقع پر، مکالموں میں یا دیگر جگہوں پر اب ویسے بیان کرتے رہتے ہیں. اس وقت ہم نے جو یعنی یہ ٹاپک اٹھایا ہے کو ایجوکیشن یا یونیورسٹی اور کالجز وغیرہ کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں، اور آپ نے اس کا ایک پورا ذائچہ کھینچا کہ دعوت اسلامی کس طرح دارالمدینہ میں یہ بنا رہی ہے اور 18 سے 20 سال جو ہے لگیں گے. لیکن اس وقت جو موجودہ جنریشن ہے، یعنی جو 18 سال، 20 سال، 22 سال کے جو نوجوان یہاں پڑھ رہے ہیں اور جس طرح جو ہے وہ ان کے غیر مغربی کلچر میں ڈلتے چلے جا رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے بھی جو دعوت اسلامی کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنا میکینزم ہوگا، دعوت اسلامی کا کوئی کام یونیورسٹی کالجز وغیرہ کے اندر کچھ نہ کچھ ہے. تو ان کے طلباء کو یا دعوت اسلامی سے متعلقہ جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، مدنی کام کر رہے ہیں، وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنا روکیں. اس کے یعنی آپ ٹھیک ہے وہ اس طرف بول کر جا رہے ہیں کہ جو ہے وہ اپنا
دیگر شادی بیاہ میں یا دیگر جگہوں پہ، لیکن کم از کم ہم نے جب اب اس گفتگو کو شروع کیا ہے تو اس پر فوکس کرتے ہوئے اس جگہ کو آپ جو ہے مزید وہاں نو ڈاؤٹ کروڑوں صرف پاکستان کی بات کریں تو کروڑوں لوگ اس وقت تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں. آپ کی بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ دعوت اسلامی اس وقت کیا کر سکتی ہے، تو دیکھیں ہم جو گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی کام ہے وہی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو اس طرح کے اسلامی بھائی ہیں، جیسے آپ تو چلو ایک پروفیشنل زندگی میں آ گئے، لیکن ہمارے پاس ایسے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو ابھی بھی تعلیمی اداروں میں ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے غلط انداز سے پڑھ رہے ہوں، مگر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنے طور پر. اور اب یہ تعلیم حاصل کرنے کے متعلق بھی اب جو فقہی جزیات ہیں اللہ کرے اس پر بھی عمل کرتے ہوں، اللہ کرے. تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارے پاس جو شعبہ تعلیم ہے، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ان میں کام کرنے کے لیے اسلامی بھائیوں کو ہم ذمہ دار بناتے ہیں اور وہ جا کر کام کرتے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ ابھی فی الحال ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو کیچڑ میں چل رہا ہے اس کو محبت و پیار سے کہتے ہیں کیچڑ سے باہر آؤ، باہر لا کر اس کو مدنی ماحول میں لا کر وہ اس کو مطلب کہ وہ مدنی غسل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سمجھے، ریئلائز کرے اور برائی کو برائی سمجھے. پھر اسی طرح ہم درس وغیرہ کی اور اجتماعات وغیرہ کی ترکیب بناتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ ہے اور اس کا مطلب کہ جو مدنی مذاکروں میں ان کا سلسلہ رہتا ہے. ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو شعبہ تعلیم میں سے وابستہ اسلامی بھائی نے کس طرح دعوت اسلامی کے پیغام کو قبول کیا اور اس سے ان کے اندر کیا کیا چینجز اور تبدیلی آ رہی ہے، اس کی کچھ جھلک آپ کو ہم مدنی چینل کی اسکرین پر دکھا دیتے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی 90 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی سربلندی، اشاعت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے خلوص اور تندہی سے کام انجام دے رہی ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ تعلیم ہے. الحمدللہ اس شعبہ جات میں بھی دعوت اسلامی نے اپنی دھوم مچائی ہوئی ہے. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، کوچنگ سینٹر اور اکیڈمیز میں بھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہتا ہے، جس سے طلبہ میں دین سے محبت فروغ پا رہی ہے اور ان میں عمل کا جذبہ بیدار ہو رہا ہے. شعبہ تعلیم کے زیر انتظام کالجز، یونیورسٹیز میں میلاد اجتماع، افطار اجتماع، تربیتی اجتماع کی دھوم مچی ہوئی ہے. الحمدللہ عز و جل میرے تعلیمی ادارہ میں بھی 26 روزہ فیضان قرآن و حدیث کورس پایا تکمیل تک پہنچا ہے. مدنی ماحول سے آنے سے پہلے آوارہ لوگوں کے ساتھ پھرنا، ساری سائٹ رات باہر رہنا، ہوٹلنگ کرنا، تفریح گاہوں میں جانا، یہ زندگی کا ایک حصہ تھا. اس کے علاوہ کچھ عرصہ یونیورسٹیز میں بھی رہے، وہاں پہ بھی اسی طرح کا ماحول. الحمدللہ ایک مرتبہ شعبہ تعلیم الحمدللہ اسلامی نے دعوت دی. الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں گئے سوڈی بال میں. الحمدللہ وہاں پہ حاجی فوڈ تاری صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بیان تھا، الحمدللہ سننے کا موقع ملا. اس کے بعد جو دعا ہوئی، ذکر ہوا، صلاۃ السلام پڑھا، اس میں بڑا سرور آیا، سکون آیا اس میں. اس کے کچھ عرصہ بعد الحمدللہ شعبہ تعلیم سے وابستگی ہوئی میری. دعوت اسلامی کے مختلف اجتماعات میں الحمدللہ جانے کا موقع ملا، تربیتی اجتماع، ہفتہ وار اجتماع، افطار اجتماع، میلاد اجتماع. اور باپا کی پہلی VCD الحمدللہ آئی دیدار میرا سنت. اسی وقت الحمدللہ نیت کر لی کہ آئندہ بار اس ماحول سے ہٹنا نہیں ہے. الحمدللہ جب میں مدنی ماحول میں آیا، والدہ بہت مطمئن ہو گئی ہے، ان کے چہرے پہ خوشی تھی. اس کے علاوہ گھر کے کئی افراد الحمدللہ خوش ہوئے. شعبہ تعلیم الحمدللہ جو ہمیں ماحول دیا تو اس پہ بڑا فائدہ الحمدللہ ہوا. اتنا سرور، اتنا روحانیت کے بیان نہیں کر سکتے. آج سے تقریباً 5 سال قبل مرکز الاولیاء لاہور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں میرا ایڈمیشن ہوا اور تعلیم کے سلسلے میں مرکز الاولیاء لاہور میں آنا ہوا. مرکز الاولیاء لاہور میں آنے کے بعد جب یونیورسٹی میں ہم ہاسٹلز میں رہتے تھے، ایک دن میں نے ایک اسلامی بھائی کو جو کہ UET لاہور کے ہی پڑھنے والے تھے، ان کے سر پر سبز امامہ کا تاج دیکھا اور ان سے جا کر ملا
اور ان سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ الحمدللہ اس اجتماع میں شرکت کی برکت سے میرے بہت سارے جو وسوسے تھے ان کی کاٹ ہوئی، اور دعوت اسلامی کا ماحول مجھے بہت ہی پسند آیا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کے بعد الحمدللہ عز و جل داڑھی شریف سجانے کی سعادت مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں۔ اس وقت میں عرب امارات میں جاب کر رہا ہوں اور وہاں پر میں ذیلی حلقے کا ذمہ دار ہوں۔ میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر ایک پرائیویٹ کمپنی میں سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی جب سے میں جوائن کی الحمدللہ عز و جل نیکیوں کا خوب ذہن بنتا ہے اور برائیوں سے بچنے کا بھی خوب ذہن بنتا ہے۔ میرے بھی ٹائم ضائع کرنے والے شوق ہوا کرتے تھے، دنیاوی کاموں میں ہر وقت مست رہنا، نہ والدین کا ادب و احترام، نہ کوئی نیکیوں کی عقل سمجھ، نہ کسی برائی سے بچنے کا کوئی ذہن۔ جب یونیورسٹی لیول میں پہنچا تو ادھر ماشاءاللہ باپا جان کے فیضان سے شعبہ تعلیم کا کام بہت اچھی طرح ہو رہا تھا۔ دعوت اسلامی شعبہ تعلیم پاکستان کی طرف سے ذمہ داری دی گئی تھی، ان کے ساتھ انٹریکشن رہتی، وہ خوب انفرادی کوشش کرتے، تو آہستہ آہستہ میرا دن بنتا گیا اور میں مدنی ماحول میں جو ہے وہ شامل ہونے کا ذہن میرا بنتا گیا۔ الحمدللہ عز و جل میں نے دعوت اسلامی آ کے بہت کچھ سیکھا۔ شعبہ تعلیم کے تحت آرٹی مجلس کی ذمہ داری میں حجویری کابینات کے اندر آرٹی مجلس کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، اور میں آپ سب اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی خوب دعوت اسلامی کو جوائن کیجئے۔ یہ ایک جھلک ہے، اور یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے ہمارے اداروں میں آ کر ہمیں بچانے کی کوشش کی، اور جو بچے وہ یہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہیں۔ تو یہ ایک کوشش تو ہے نا، یعنی ہم وہ تو نہیں کر رہے نا کہ بیٹھو خالی بات چیت کرو اور تبصرے کرو اور یہ بولو یار یہ کیسے صحیح ہوگا، کیسے صحیح ہوگا۔ ہم لوگ صرف ڈسکس کر کے اپنے ٹائم کو پاس نہیں کر رہے ہوتے، ہم کوشش یہ کرتے دعوت اسلامی کے حوالے سے کہ ہم اس کے لیے کوئی کام کریں، کوئی اس طرح کے اسلامی بھائی تیار کریں، کوئی شعبہ بنائیں، ڈپارٹمنٹ کریٹ کریں، پھر ان کو ٹاسک دیں، ان کو اہداف دیں، گائیڈ لائن دیں تحریک کے حوالے سے، پھر وہ جا کر کام کرتے ہیں، وہ اپنا ٹائم ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں برائی بڑھ رہی ہے، اس کے بارے میں سوچنا کہ یہ برائی کو کیسے روکا جا سکے، نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت اچھی مینٹیلٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہ تو اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن صرف سوچنے سے برائی نہیں رک جائے گی، برائی رکے گی برائی کو روکنے سے، اور اس کے لیے ہم کو عملی طور پر میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ جیسا کہ یہ آپ دیکھیں جو آپ کو دکھا رہے، اسی طرح جیلوں کا دیکھیں نا، اب جیلوں میں تقریباً ایک تعداد ہے جو واقعی بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی درست کرنے کا، ان کی بھی اصلاح کرنے کا انداز دعوت اسلامی لے کر آتی ہے، مگر ان تمام انداز کے اندر میں وہی آپ کو لا کر کھڑا کروں گا، مین جو چیز ہے نا وہ نیکی کی دعوت ہے، اور نیکی کی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چینجز آئے گی۔ پچھلے دنوں ہمارے وہ ایک ڈائریکٹر تھے، وہ کسی برائی کے بارے میں، آپ بھی تھے، برائی کے بارے میں وہ بتا رہے، جیسے آپ کچھ نشاندہی کر رہے ہیں، تو ان کو بھی انہوں نے بات درست کی، ان کی کوڑھن بھی سمجھ میں آ رہی تھی، پھر ان کو ریٹرن میں نے عرض کی کہ یار آپ کیا کردار ادا کریں اس کو ختم کرنے کے لیے؟ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ کو سمجھ دی ہے، سوچ دی ہے، چل سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کماتے ہیں، تو کچھ اسلام و دین اور مذہب کے لیے کوئی ایسا کردار ادا کریں نا ہم لوگ، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسا مسئلہ یہ کہ کچھ مینجمنٹ سے بات ہوئی نا کوچنگز وغیرہ کے حوالے سے، جو کو ایجوکیشن ہے، تو ان سے یہ کہا گیا کہ یار آپ گرلس کو الگ کیوں نہیں کرتے اور بوائز کو الگ کیوں نہیں کرتے، تو جواب وہاں سے ملتا ہے کہ اگر ہم ان کو الگ کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تعداد میں آئیں گے نہیں، اسٹوڈنٹس کا رجحان ہی اس وجہ سے وہاں پر زیادہ ہوتا تھا کہ وہاں کو ایجوکیشن ہے۔ اب ان کو کس طرح سے سمجھائیں کہ بھائی آپ لڑکوں کو الگ کریں، لڑکیوں کو الگ کریں؟ لڑکے بھی اس وجہ سے جاتے ہیں کہ وہاں لڑکیاں آتی ہیں، ان کی خواہشات جو ہیں وہ اس وجہ سے جاتی ہوں گی کہ وہاں لڑکیاں آتے ہیں، اس وجہ سے آتی ہیں، لڑکیاں کچھ اتنی شریف نہیں ہے۔ دوسرا سوال وہ لوگ یہ کھڑا کرتے ہیں کہ لڑکے کیونکہ اسٹارٹ میں پڑھائی میں کم ہوتے ہیں نا، پڑھائی کی طرف ان کی توجہ کم ہوتی ہے، اور لڑکیوں کے سامنے ان کو جو ہے نا وہ بے عزت ہونا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے وہ پڑھائی میں آگے بڑھتے ہیں۔
یعنی کہ وہ ایک کمپیریزن وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جب لڑکیاں بیٹھی ہوں گی اور لڑکوں کو بے عزت کیا جا رہا ہوگا کہ یار آپ پڑھتے نہیں ہو اور یہ نہیں کرتے، تو لڑکے پھر پڑھائی کی طرف آتے ہیں. تو وہ ایک اس وجہ سے بھی وہ ریزن پیش کرتے ہیں کہ یار اس وجہ سے بھی ہم اس کو کو ایجوکیشن رکھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی میں جو ہے وہ ایک مقابلہ کی کیفیت پیدا ہو اور یہ آگے بڑھے. اب ان کو کس طرح سے سمجھائیں؟ اگر ایسا کوئی شخص چینل پر موجود ہو جو اس طرح کے انسٹیٹیوشن چلاتا ہو جو گناہوں بھرا کو ایجوکیشن سسٹم لے کر چل رہا ہو اور وہ اس طرح کی لاجک بیان کر رہا ہو، وہ آپ نہیں بیان کر رہے، آپ تو انسٹیٹیوشن نہیں چلا رہے، لیکن آپ کسی کا مجھے حوالہ دے رہے ہیں کہ اس طرح کے جواب ملتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا ہو چینل پر یا ان جیسے جواب سننے والے لوگ ہوں تو ان سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر بارگاہ الہی عز و جل میں پوچھا گیا تو کیا یہ جواب بنتا ہے کہ ہم اس لیے مطلب یہ تو اور لیڈی مطلب کہ اکسانے والی بات ہے، ان کو دولت کمانی ہے. جہاں عورت کا واسطہ نہیں پڑتا اس پروڈکٹ پر بھی عورت کا فوٹو آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بورڈ پر نظر آئے گا. تو یہ ایک مطلب کہ ہماری گندی سوچ، ہماری سوچیں بھی تو گندی ہے نا، ہماری گندی سوچوں کو کیش کرا کر یہ پیسہ کمانے کا ایک ان کا ذریعہ ہے. یہ تو دولت کمانے کا ذریعہ ہے. یہاں ان کو اگر تعلیم ہی دینی ہے تو یہ تو تعلیم کیسے دے رہے ہیں؟ تو اخلاق برباد کر رہے. تو خود یہ جانتے بھی ہیں کہ لڑکیوں کی وجہ سے لڑکے پڑھنے کے لیے آئیں گے، تو یہ تعلیم کہاں رہی؟ یہ تو اخلاقی خرابی رہی. اور یہ ایجوکیشن یا کوئی بھی ایک ایسا استاد جو تعلیم کی عظمت کو، تعلیم کی شرافت کو مانتا ہے، وہ ایسی لوجک دے گا ہی کیسے کہ وہ تو اسٹوڈنٹ کے اخلاق برباد کر کے پیسے کما رہا ہے. اگر ایسا کوئی کوچنگ سینٹر ہے یا کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہے تو اخلاق برباد کر کے پیسے کما رہا ہے لوگوں کے، اور دعوت دے رہا ہے کہ میں نے لڑکیاں میں رکھی ہوئی آ جاؤ پڑھنے کے لیے. اور رہے مطلب کہ یہ مقابلے والی باتیں، تو ایسا نہیں ہے. مطلب کہ دنیا میں پڑھنے والے لوگ سارے یہ لڑکیوں کے مقابلے میں پڑھ کے نہیں آگے بڑھے ہیں. پڑھنے کا ایک اپنا شوق ہوتا ہے پڑھنے والوں کو، اور اس میں یہ پڑھتے ہیں. یہ خود مطلب کہ دلیل یہ لوجک ہی غلط ہے. نہیں، یہ جو بھائی صاحب انہوں نے کہا نا واقعی ایسا ہے. گزشتہ رمضان میں کسی مسجد میں جو ہے نا جانا ہوا تو وہاں پر اسی طرح کے ایک اسلامی بھائی سے جو ہے نا ملاقات ہوئی، یعنی جس کو کچھ یہ عرصہ ہوا تھا، غالباً 1-1.5 سال دعوت اسلامی کے ماحول میں وہ آ رہا تھا. امامہ وغیرہ نہیں پہنا تھا، داڑھی وغیرہ انہوں نے رکھ لی تھی. وہ بھی جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنا چلا رہے تھے. اب چونکہ دعوت اسلامی کا ماحول ملا، خوف خدا، عشق مصطفیٰ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اپنا انہوں نے یہی جو ہے نا وہ اپنا رکھا کہ یار اگر بالفرض میں یہ اس سے خارج کر دیتا ہوں، یعنی اگر بالفرض ہم صرف اور صرف جو ہے وہ اپنا لڑکوں کو پڑھاتے ہیں یا جو ہے وہ اپنا، تو یوں سمجھ لو کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو میں نے ان سے یہی عرض کی تھی، تو ان کا باقاعدہ یہ ذہن بن گیا تھا کہ جو ہے نا وہ اپنا میں یہ جو ہے وہ اپنا ختم کر دوں گا اور اس کے علاوہ کوئی اچھا حلال روزگار جو ہے وہ اپنا تلاش کروں گا. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. جو لوگ مطلب ایک آدمی سود کماتا ہے اس کو بولو کہ یار آپ یہ چھوڑ دو تو وہ بھی دلیلیں دیتا ہے، رشوت والا بھی دلیلیں دیتا ہے. یہ تقریباً جتنے بھی حرام روزی اور باطل کام کرتے ہیں ان کے پاس بھی بھونڈی قسم کی اور عجیب و غریب قسم کی کھوکھلی قسم کی دلیلیں تو ان کے پاس بھی ہوتی ہیں. لیکن ہر دلیل اسلام و دین کے مطابق ہو ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض چیزیں تو عقلی طور پر بھی اپیل کرتی ہیں کہ یار یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے. تو مطلب ایسے ڈرامہ ہیں. بھائی صاحب یہ آپ بھی فرما رہے ہیں جس طرح ہماری بات چل رہی ہے کو ایجوکیشن کے متعلق، بے حیائی کی جو جڑ بنتی ہے نا وہ اسکول بنتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات کس طرح مطلب آپ تو سمجھا رہے ہوں تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے. میری بات وہ کیسے سمجھے گا؟ ایک بندہ اس نے اتنا بڑا اسکول بنایا ہے، اتنا اچھا سسٹم کیا ہے، ویل ایجوکیٹڈ اس نے ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں، وہ کہے گا بھائی آپ بھائی مولانا کی باتوں میں آگے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا سمجھا رہے ہو. ایک بات. دوسری بات یہ اسکول سے نکلیں، اگر ہم کالج یونیورسٹیز سے بھی نکلیں، یہ تہوار جو بھی مناتے ہیں اگر ان کو سمجھانے آئے نا تو بتاؤ ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھائی پتھر کے دور میں رہ رہے ہو کیا بھائی؟ 21ویں صدی ہے، پتھر کے دور میں رہ رہے ہو ابھی تک. وہ آپ کو ایک آدمی کہہ رہے ہیں پتھر کے دور میں رہ رہے ہو تو کہتے ہیں نا ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. آپ ان سے سوال تو کریں، اچھا بھائی یہ بتائیں پتھر کے دور میں کیا ہو رہا تھا؟ تو اس کے بعد کیا جواب ہے بھائی کہ ہمیں بتاؤ کہ آخر ہم جو بات کر رہے ہیں اگر یہ کسی پتھر کے دور کی بات ہے تو ہم کو تو نہیں پتا وہ کون سا پتھر کا دور تھا جس میں یہ باتیں کی جاتی تھی. وہ کیا دور ہے کہ یہ کون سا دور تھا پتھر کا دور؟ اگر یہ پتھر کے دور سے مراد وہ پتھر کا دور ہے جس میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی
کیا یہ وہ پتھر کا دور مراد ہے کہ ہم جو دین کی اسلام کی جو بات کر رہے ہیں اور جنہوں نے ان باتوں کو قبول کیا اور ان پتھروں کو چھوڑا، ان بتوں کو چھوڑا اور اسلام و دین کی دعوت قبول کی آئے تو دنیا پر حکومت کرنے لگے؟ یا وہ کون سے پتھر کے دور کی بات کر رہے تو مجھے بھی نہیں پتا۔ مراد یہی ہوگی کہ وہ یعنی دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ ہیں کیا کیا سائنسی ایجادات ہوتی چلی جا رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ یعنی راکٹ بنا لیا جو اکبر بھائی، ہم ہی سوالات کے جواب دیتے رہیں گے؟ نہیں، ہم پوچھے بھی تو صحیح نا۔ اچھا بھائی بتا، دنیا کہاں جا رہی ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی تو اسی ماحول کے آتے اٹھتے بیٹھتے والے لوگ ہو، چلو بتائیں دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا مطلب اپنے جو ہے ماڈرن ہونے کی طرف زیادہ جا رہی ہے، لوگوں نے مغربی کلچر زیادہ اپنا لیا ہے، جو ہمارے ماحول ہے جو اس کو بھول رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بے حیائی زیادہ ہو رہی ہے۔ کیا ترقی ہوئی ہے؟ نظر میں ترقی ہو رہی ہے، یہ چیزیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو آدھے کپڑے پہن کر راکٹ بنتا ہے۔ بھائی صاحب ان کی نظر میں یہ ترقی ہے، آپ جس کو آدھے کپڑے کہہ رہے ہیں نا، ان کی نظر میں یہ ترقی ہے۔ کیسے ترقی ہو؟ یا ان کی نظر ان کی نظر کی ہم کیوں بحث کریں؟ ترقی کی کوئی تو ڈیفینیشن ہوگی، پڑھے لکھے لوگوں نے ترقی کی کوئی تو، ہم چلو ہم اتنا پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں بھائی، ترقی کی کوئی تو ڈیفینیشن ہوگی۔ دنیا کا سارا تعلیمی سیٹ اپ کسی نہ کسی ڈیفینیشن پر ہی چلے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے مطلب ترقی کپڑوں کی اس سینس میں نہیں ہے، یہ اصل میں معاملہ یوں ہے کہ وہ آپ کو ایک ریلیکسیشن دے دیا، آپ فری ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایزی ہو جائے، آپ اپنا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں مینٹلی ریلیکس ہو جائے، آپ کو کوئی باؤنڈ نہیں کر رہے، آپ کسی ایسے کپڑوں میں ریلیکس ہیں جو کہ ہمارے لیے تو غیر شرعی ہے۔ آپ کپڑوں کی طرف آئیں گے، اب ایجوکیشن سے کپڑوں کی طرف آئیں گے۔ اس وقت اگر دیکھیں، جب آپ ہم سے، جیسے میں ایک مذہبی آدمی ہوں، ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، جس دن ہم نے سوالات کی بوچھار کر دی نا، تو یہ کپڑے پہننے والوں کپڑے ڈھونڈتے پھریں گے اپنے کہ بھائی کس چیز کی ریلیکسیشن مانگ رہے ہیں؟ آخر اسلام نے تم کو ایسا کیا پابند کر دیا ہے؟ اسلام نے تم کو ایسی کیا سختی پیدا کر دی ہے؟ اسلام نے کون سی معذلہ تمہاری سانسیں بند کر دی ہیں؟ اسلام نے کون سا تمہارا کھانا پینا بند کر دیا ہے؟ اسلام نے کیا کر دیا؟ اسلام نے کہا سور مت کھاؤ، آج تم کو سائنسدان بولے گا کہ سور کھانے میں، اس کے گوشت کے اندر یہ جراثیم ہے، یہی ایلیمنٹس ہیں جو مطلب کہ ہیومن بینگز کے لیے اور انسانی جسم کے لیے اتنے نقصان دہ، تو ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن تم کو قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن کے معاملے میں تم لوجک مانگو گے، تو اب یہ کہاں کی، یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ کون سی کتاب سے پڑھا آپ لوگوں نے؟ یعنی اگر مذہبی طبقہ، ایسا نہیں کہ اس کے ذہنوں میں سوالات نہیں ہوتے، مگر وہ ایک شرم والا ہوتا ہے، حیا والا ہوتا ہے، یہی اس کی کامیابی بھی ہوتی ہے۔ اس سے سوال کیے جائیں گے کہ بھائی آپ لوگوں نے سختی کر دی ہے، سختی کر دی ہے تو بھائی آپ کس نرمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کون سی نرمی لائیں؟ چلو آپ جس نرمی کی آپ بات کرو گے، وہ نرمی یا تو کسی قرآن کی آیت سے ثابت کرو گے یا کسی حدیث سے ثابت کرو گے۔ جن چیزوں پر آپ کا ایمان ہے، میں تو مسلمانوں سے بات کروں گا نا، جن چیزوں پر آپ کا ایمان ہے، انہی چیزوں سے آپ مجھے نرمی ثابت کریں گے نا کہ دیکھیں یہ نرمی ہے نا، قرآن کی آیت میں ہے نا، حدیث میں ایسا ہے نا، تو ایسا ہے تو بات کی جائے گی نا۔ خالی کریکٹیسائز کرنے سے تو بات نہیں کی جائے گی۔ لیکن دیکھا جائے تو اس بے حیائی سے ہم کہاں بچ سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک تو شعبہ آپ نے بتا دیا کہ یہ ہم تعلیم کے حوالے سے ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ایسے بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ جو ہے ایسی بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، جیسے کہ ریسٹورنٹ دیکھ لیں، اگر ہم ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، کھانا وغیرہ کھانے جاتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، لیکن وہاں پہ بھی ایسی بے حیائی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، گانے بج رہے ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جا کے، اور ہم پھر اپنی ماحول کو، ہمارے بچے ہمارے وہی انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ خود ہی اپنائیں گے، تو ہم کیسے بچیں اس چیز سے؟ ماحول اب مطلب آپ اس میلے میں کیچڑ ہے اور آپ کو نکلنا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ محلہ کیچڑوں سے بھرا ہوا ہے، صفائی ہوگی پھر نکلنا بھی سمجھ میں آئے گا۔ آپ بولو کہ میں محلہ ہے، مجھے راستے سے نکلنا ہے، کیچڑ بھی ہے، چھینٹے سے بھی بچوں، تو میرے پاس تو ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ پہلے دیکھیں، یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کو ختم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جو آپ تفریح لینا چاہتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے وہ ذرا استعمال کریں جو خلاف شرع نہ ہو۔ فیس نفسی ہی کسی ہوٹل میں جا کر کھانا یہ تو ناجائز نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ ناجائز تب ہو جائے گا جب اس کی صورت بدل جائے گی۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ ایگزامپل آپ بہت ساری چیزوں پر انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ سو ڈیو ٹو شریعہ، ماں ایک عورت ہے،
माँ को देखना रहमत की नज़र से सवाब। अच्छा, बहन को भी देख सकते हैं, वो भी औरत है, लेकिन क्या अब यही रिश्ता जब ख़त्म हो जाए, ना वो माँ है ना बहन है, ना वो इस तरह के रिश्तों में आती है, तो क्या उस औरत को अजनबी क्या देख सकेंगे? क्योंकि सूरत बदल गई, कंडीशन बदल गई, नाम बदल गया, रिश्ता बदल गया, हुक्म बदल गया। तो जिस तरह इस तरह हुक्म बदलता चला जाएगा, जो कि हर कोई समझेगा कि हाँ यार हुक्म तो बदला, हुक्म तो बदला। जिस तरह इस तरह इस एक औरत के लिए मुख्तलिफ शोबों में हुक्म तब्दील होता चला जाता है। यही औरत जब खाला है तो उसे पर्दा नहीं है, यही औरत जब मुमानी है तो उसे पर्दा आ जाता है, यही औरत जब बहन है तो उसे पर्दा नहीं है, यही औरत जब भाभी बनती है तो उसे पर्दा आ जाता है। शरीयत के मुख्तसर सा एक राउंड अबाउट है, ये घूम लो आप, निकाह का जो शरई तरीक़ेकार है घूम लो, तो वही औरत जिसको देखने की आपको शरीयत इजाज़त नहीं दी थी, आज आप उसके साथ निकाह के बाद अब ऐसे रहते हैं कि बच्चे पैदा हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा आपका काम होता है कि आपकी इंटरेक्शन होती रहती है। अब जो औरत किसी दफ्तर में काम करती है और वहाँ पर मर्द भी मौजूद है या मर्दों का आना जाना है, वहाँ उसके लिए ज़रूरी होगा कि अपनी जीनत को जाहिर ना करें। इनके भी जो सिलसिले थे ना, लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की, आप भी जो इस वक्त लेकर बैठे हुए ना, लड़का लड़की लड़का लड़की, मर्द औरत मर्द औरत। गुज़िश्ता दिनों जो है ना वो अपना एक कंपैरिजन बयान किया गया, यानी मीडिया पर एक जो है वो अपना क्लिप था, 3 तालिबे इल्मों को दिखाया गया। घर में उसको टीवी अवेल किया जा रहा है, घर में उसको नेट अवेल किया जा रहा है, घर में कोई रोक टोक नहीं है उसको। अब वो जो नेट पे जो फिल्मों में वो देख रहा है वो फिर उसको स्कूल में आके इम्प्लीमेंट करता है। सिनेमा जो था पहले वो दरसगाह था, इनके बच्चों की तरबियत गाह दरसगाह थी, हम काम से लड़ने के लिए गए, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं इनकी बात में कुछ ऐड करना चाहूँगा। अम्मार भाई, आप देखिए टीवी जब इतना एडवांस नहीं था ना तो ये चीज़ें नहीं थी। इस्लाम ने कैद नहीं किया, आप लोगों ने कैद कर दिया हम लोगों को। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही।